بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ نمبر 3، ایام قربانی میں مقیم ہونا۔ نمبر 4، ایام قربانی میں بقدر نصاب مال یعنی روپیہ پیسہ، سونا چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہونا۔ واضح ہو کہ قربانی اور صدقہ فطر کے وجوب میں مال پر سال گزرنا یا مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کا سبب۔ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی یعنی قربانی کے دن ہیں، پس جو شخص ایام قربانی کو اس حالت میں پائے کہ اس میں قربانی کے وجوب کی مذکورہ بالا شرطیں پائی جا رہی ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور ایام قربانی سے قبل قربانی معتبر نہ ہوگی۔ ایک ملک کا شخص اگر دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ اگر ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں اپنی قربانی کا کسی کو وکیل بنائے تو قربانی کے وقت میں تو جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا، لیکن تاریخ میں قربانی کرانے والے شخص کے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ قربانی کا سبب وجوب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت قربانی کی استطاعت ہے اور اس کا تعلق خود آدمی کی ذات سے ہے، اور سبب وجوب پائے جانے کے بعد یہ قربانی کس وقت ادا کی جائے اس کا تعلق جانور سے ہے کہ وہ جس جگہ موجود ہوگا اس جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے کہ اگر وہ شہر میں ہے تو نماز عید کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر دیہات میں ہے تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ اب اس مسئلے میں 2 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مقدم ہے، مثلا سعودیہ کا کوئی شخص ہندوستان میں اپنی قربانی کرانے کا حکم دے تو ایسی صورت میں حکم واضح ہے کہ ہندوستان میں جب تک 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو یا قربانی شرط ادا نہ پائے جانے کی وجہ سے درست اور معتبر نہیں ہو سکتی، اور اس مسئلہ میں بہرحال قربانی کے جانور کی جگہ کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 2، ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مؤخر ہے، مثلا ہندوستان کا کوئی شخص سعودیہ عرب میں اپنی قربانی کے لیے وکیل بنائے تو ایسی صورت میں جب تک ہندوستان میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک سعودیہ میں اس کی قربانی ادا نہ ہوگی، کیونکہ صبح صادق سے قبل سبب وجوب ہی نہیں پایا گیا جو اس مسئلے میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجموعی طور پر تمام جزئیات کے مطالعہ سے یہی بات رائج معلوم ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔